بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا برکت والا، فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اور اس مہینے میں ہمیں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ محرم کا مہینہ جو ہے اشہر حرم کہلاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جو اشہر حرم ہے ان میں ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے، عظمت والے مہینے ہیں۔ یہ تو محرم الحرام کے پورے مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں کہیں بھی جہاں بھی اس کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے تو وہاں پر 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کے مہینے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے کی، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور اس مہینے میں چونکہ ایک یوم عاشورہ ہے، یعنی کہ 10ویں محرم، جس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے پیش کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یوم عاشورہ کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ یعنی کہ 10ویں محرم کو اسلامی تاریخ کے کئی بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اس وجہ سے بھی اس مہینے کی اور اس مہینے میں یوم عاشورہ کی بہت ایک اہم فضیلت مانی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت جو آئے گی وہ بھی یوم عاشورہ کا ہی دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت احادیث کی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ لیکن آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت جو ہے وہ کیوں ہے، اور یوم عاشورہ اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو وہ لوگ غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، اکثر و بیشتر لوگوں کو محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں جب آپ بتائیں گے تو وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ اور فضیلت کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو ہمیں سوگ منانا چاہیے، ہمیں غم منانا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم محرم کے مہینے میں غم منائیں یا خوشی منائیں۔ یعنی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم کے مہینے کو سوگ مناتے ہیں، غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ کام جو خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں وہ کام وہ اس مہینے میں کرتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ غلط ہیں، جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو سوگ اور غم مناتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ شہادت کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، شہادت کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں سوگ منانے کی صرف اور صرف 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور شہادت تو ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں دعا فرمائی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھتی ہے۔ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، سوگ کا مہینہ نہیں ہوتا، اس کی عظمت گھٹتی نہیں ہے۔ اور جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں خوشی صرف عید اور بقرعید 2 خوشیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو آپ شادی بیاہ کے موقع پر جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ طریقے کی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محرم کے مہینے میں نہ خوشیاں منانے کا حکم ہے، نہ ہی غم منانے کا حکم ہے۔ آپ کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کو ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، کہیں بھی آپ کو اس اعتبار سے کوئی بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، کوئی بھی آیت نہیں ملے گی جہاں پر یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کو محرم کے مہینے میں خوشی منانی ہے یا غم منانا ہے۔ بلکہ ہمیں جس طریقے سے ہماری عام روٹین کی ہماری زندگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنی روٹین کو ہمیں بنا کے رکھنا ہے اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ نیک عبادات کو بڑھانا ہے اور برائیوں کو چھوڑنا ہے، اس کام کو کرنا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ان کاموں کو تو نہیں کرتے ہیں، بلکہ الگ الگ رسم و رواج میں، بدعات و خرافات میں پڑے رہتے ہیں۔ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اس کے بعد وہ خرافاتیں کرنا، بدعاتیں کرنا، تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے، اور 10 دنوں تک وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے،
یہ غم منانا اور یہ بدعت و خرافات کرنا اور یہ سوگ منانا، ایسا وہ کرتے ہیں جیسے یہ اسلام کا حصہ ہے اور یہ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کو وہ لوگ لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل غلط ہے، اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے یا خوشی کا مہینہ ہو جائے، جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی مہینے میں ضرور صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہر مہینے کو ایک اعتبار سے پھر تو غم کا مہینہ قرار دے دینا چاہیے اور خوشی کا مہینہ قرار دے دینا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شہادت کی وجہ سے کوئی بھی مہینہ غم کا مہینہ یا خوشی کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم کا مہینہ نہ تو غم کا مہینہ ہے نہ یہ خوشی کا مہینہ ہے، بلکہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ اپنی عبادتوں کو بڑھانا ہے، نیک کاموں کو بڑھانا ہے اور برائیوں سے ہمیں بچنا ہے، احتراز کرنا ہے، اور خاص طور سے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز خاص طور سے وہ نمازیں جو تہجد کی نماز ہے اور وہ نمازیں جو ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کو بھی پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عزت اور عظمت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور اسی طریقے سے روزہ وغیرہ رکھیں۔ یہ جو بھی نیک کام ہیں ان کاموں کو آپ کریں، برے اعمال سے بچیں۔ کسی بھی مہینے کے اندر کسی ایک خاص عمل کو قرار دیا نہیں جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے تعزیہ نکالنا، تعزیہ بنانا، جلوس نکالنا اور اسی طریقے سے اس دن طرح طرح کے کھانے بنوانا، بانٹنا، اگرچہ غریبوں میں کھانا بانٹا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسی دن کو خاص کر کے اس دن بانٹنا، اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر پھر ایک نئی بدعات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بدعات و خرافات سے بھی بچنا ہے اور اسلام میں ہمیں جن چیزوں کا حکم کیا گیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے تو وہاں پر ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔